نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل ماہ رمضان المبارک ہمارے اور آپ کے درمیان تشریف لا چکا ہے۔ رمضان المبارک میں ہم جتنی زیادہ عبادت کر لیں، تلاوت کر لیں، ذکر و درود کر لیں، ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ رمضان المبارک میں دعائیں بھی بہت قبول ہوتی ہیں، اور خاص طور سے افطاری کے وقت دعا کی قبولیت کی ایک گھڑی ہوتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کی دعا رد نہیں کی جاتی، یعنی دعا ان کی قبول ہوتی۔ ایک وہ شخص ہے جو روزہ دار ہے اور افطار کے وقت دعا کرتا ہے، دوسرا وہ ہے جو عادل بادشاہ ہے، اور تیسرا وہ شخص ہے جو مظلوم ہے۔ تو ان 3 شخصوں کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، افطار کے وقت دعا کرنے کی ترکیب بنائیں۔ اب افطار کے وقت دعا کرنے کی ترکیب بنائیں کیسے؟ اس کا ایک آسان سا حل یہ ہے کہ آپ اذان سے یا افطار سے 15 منٹ پہلے اپنے گھر میں دسترخوان لگا لیں۔ اسلامی بہنوں سے کہیں کہ وہ افطاری جلدی سے تیار کر لیں۔ 15 منٹ پہلے دسترخوان لگ جائے، اس پر افطاری سج جائے، آپ کی تمام پسندیدہ چیزیں دسترخوان پر رکھی ہوں۔ اب افطاری کو دیکھنا بھی ثواب ہے، افطاری کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اور اب اس وقت ہم 15 منٹ پہلے بیٹھ جائیں، گھر کے سارے لوگ بیٹھے ہوں، آپ ہوں، آپ کی بیوی ہوں، آپ کے بچے ہوں، آپ کے بھائی اور بہن ہوں، والدین ہوں، سارے کے سارے دسترخوان پر بیٹھے ہوں، اور سب کے سب اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوں۔ یقین جان لیجئے، ماں باپ اگر دعا کرتے ہیں تو ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول ہوں گی، اور جب ہمارے سامنے ہمارے گھر کے سارے افراد ہوں گے اور ہم جب انہیں دیکھیں گے، ان کے حق میں ہم دعائیں کریں گے، تو یقیناً وہ دعائیں ہمارے گھر والوں کے حق میں بھی قبول ہوں گی۔ اور اس وقت امت مصیبتوں سے دوچار ہے، پریشانیوں سے دوچار ہے، طرح طرح کی مصیبتوں، بیماریوں اور کرونا وائرس جیسی آفتوں میں مبتلا ہے۔ جب ہم اس وقت روزانہ ساری امت کے لیے دعائیں کریں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کسی نہ کسی دن تو ہماری دعا ہمارے دل سے نکلے گی، اور وہ دعا ہمارے حق میں، امت کے حق میں ضرور قبول ہو جائے گی، اور امت ان تمام آزمائشوں اور مصیبتوں اور کرونا وائرس جیسی آفتوں سے چھٹکارا پا جائے گی۔ اس لیے آپ تمام اسلامی بھائی افطار کے وقت دعا ضرور کریں، افطار کے وقت دعا ضرور کریں، اس میں ذرا سے بھی غفلت نہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں ضرور حاصل ہوں گی۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں لیکن دعا کی قبولیت کے آثار نظر نہیں آتے۔ بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے، یا اللہ میری یہ تکلیف دور ہو جائے، مگر تکلیف دور نہیں ہو رہی۔ یا اللہ امت مبتلا ہے پریشانیوں میں، امت کے لیے اللہ آسانی فرما دے، لیکن آسانیاں ہو نہیں رہی۔ ہم کاروباری اعتبار سے بہت پریشان ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں، اللہ میری کاروباری تکلیفیں دور فرما دے، مگر دور ہو نہیں رہی ہیں، اور پھر دعا کی قبولیت کے آثار نظر نہ آنے کی بنیاد پر ہم دعائیں بند کر دیتے ہیں۔
یاد رہے پیارے اسلامی بھائیوں، میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو مجھ سے دعا مانگو، میں دعا قبول کروں گا۔ اب کسی مصلحت کے تحت دنیا میں اگر اس دعا کی قبولیت کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں تو آپ دعا مانگنا بند نہ کریں، دعا کا سلسلہ جاری رکھیں۔ ہو سکتا ہے آپ جو دعا مانگ رہے ہیں وہ دعا آپ کے حق میں اس کی برکتیں ظاہر ہوں تو آپ کو نقصان ہو جائے، اس لیے وہ دعا کے اثر ظاہر نہیں ہو رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی اور بہتر چیز عطا فرما رہا ہو جس کا تمہیں احساس نہ ہو۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ میرے حق میں یہ فرما دے، مگر وہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے عوض اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے کوئی بہتر چیز عطا فرما رہا ہو۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، ہم دعا ضرور مانگیں، اور دعا جب بھی مانگیں توجہ کے ساتھ مانگیں، دل لگا کر مانگیں، خشوع و خضوع کے ساتھ مانگیں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، اپنے رشتہ داروں کے لیے اور سارے مومنین کے لیے دعا ضرور مانگا کریں، روزانہ مانگا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ماہ رمضان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین بجائے